تاریخ انسانی کا یہ وہ حیران کن واقعہ ہے جہاں ایک ایسی قوم جس نے سمندر کو پھٹتے دیکھا، لاٹھی کو اژدہا بنتے دیکھا اور فرعون کو قوم سمیت غرق ہوتے دیکھا، اسی قوم نے ایک بے جان بچڑے کے سامنے سر جھکا دیے۔ آخر سامری نے ایسا کیا دکھایا جو پوری قوم کو گمراہ کر دیا؟ یہ کہانی ہے سامری جادوگر کی، بچڑے کی اور ایمان کے عظیم امتحان کی۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اپنی قوم کے لیے عظیم تورات کی وہ تختیاں لے کر آئے جن میں زندگی گزارنے کے واضح احکامات موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ایک عظیم سعادت تھی، لیکن بنی اسرائیل کے لیے یہ وقت ایک سخت آزمائش بننے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 30 دن ہوئے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی تھی کہ اچانک ان کی قوم میں ایک شخص آتا ہے جو بظاہر عقل مند، باتوں میں چالاک اور لوگوں کے دلوں میں اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھنے والا۔ وہ جادوگر اور دھاتوں کو ڈھالنے کا ماہر تھا، اس لیے لوگ اس کی باتوں کو سنجیدگی سے سنتے تھے، اور نام تھا سامری۔ سامری نے خطرناک چال چلی۔ اس نے کہا، اے بنی اسرائیل، تم یہ زیورات کا بوجھ کیوں اٹھاتے پھرتے ہو؟ اور سامری نے یہ تمام زیورات بنی اسرائیل سے جمع کر لیے۔ سامری چونکہ سونا ڈھالنے کا کام کرتا تھا، سامری نے ان کے زیورات پگھلائے۔ وہ صرف پگھلا نہیں رہا تھا بلکہ وہ ان کے ایمان کو بھی پگھلا رہا تھا۔ سامری نے سونے سے ایک بے جان بچڑا بنایا اور یہ بچڑا گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ یہ شعبدہ اس قدر لوگوں کے لیے متاثر کن ثابت ہوا کہ اس کے بعد سامری نے، جو لوگوں کو گمراہ کن پٹی پڑھانے کی صلاحیت رکھتا تھا، لوگ اس کے بہکاوے پر آ گئے اور بنی اسرائیل کے قریب 12,000 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس بچڑے کی پوجا کی اور انہیں کہا، یہی بچڑا ہمارا معبود ہے، ہم نے نشان دیکھ لیا ہے، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں وحی کے انتظار میں کھڑی قوم گمراہ ہو گئی۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ سامری اور اپنی قوم کے جاہلوں پر تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ بچڑے کو ہی معبود بنا لیا۔ تم لوگوں نے جلد بازی کی اور حکم خداوندی کے آنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ کیا میں تمہارے پاس ہدایت لے کر نہیں آیا تھا؟ کیا تم نے صبر نہ کیا یا تم نے جان بوجھ کر گمراہی کو چن لیا؟ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ناراضی کا اظہار فرمایا، کیونکہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو حضرت ہارون کے حوالے کر دیا تھا۔ حضرت ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے میں کوئی کمی نہیں کی، میں نے انہیں واعظ و نصیحت بھی کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور انہوں نے میری بات نہ مانی۔ اب میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ لوگ خوش ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سامری، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سامری نے کہا، مجھے میرے نفس نے اس چیز کے لیے ابھارا اور یہ فعل میں نے اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے مکمل بائیکاٹ کر دیا اور لوگوں پر اس کے ساتھ ملاقات، بات چیت اور خرید و فروخت حرام کر دی۔ اگر کوئی اتفاقاً اسے چھو لیتا تو وہ چھو لینے والا اور سامری بخار میں مبتلا ہو جاتے۔
اور وہ یہ شور مچاتا پھرتا، مجھے کوئی نہ چھوئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلانے کے لیے 70 آدمی ساتھ لے کر کوہ طور پر حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے ہر گروہ میں سے 6 افراد لیے، اور یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ حضرت موسیٰ نے انہیں روزہ رکھنے، بدن اور کپڑے پاک رکھنے کا حکم دیا، اور پھر ان کے ساتھ کوہ طور کی طرف نکلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں بادل نے ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے، اور سب نے سجدہ کیا، اور پھر قوم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہوا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا، اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ اسی لمحے زلزلہ آیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا آپ ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائیں گے جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب دیتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو ان قریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا۔ اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو زندہ فرمایا، اور یہ واپس بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے۔